آگے دیکھیں خران پھر بی بی کیا فرما رہی ہیں کہ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر یعنی میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں. اب حمد و ثنا ختم ہو گئی. اب جو بی بی زہرا سلام اللہ اپنے والد جو رسالت ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے جو ہے وہ فرما رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں یعنی اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اللہ نے ان کو رسول بنانے سے پہلے انہیں برگزیدہ بندہ بنایا, یعنی کہ رسالت بعد میں دی, لیکن پہلے ان کو ایک اچھا انسان بنایا, برگزیدہ بندہ یعنی کہ اچھا انسان بنایا. اس کے بعد خداوند متعال نے ان کو رسالت دی اور ان کی تخلیق سے پہلے ہی ان کا نام روشن کیا. یعنی کہ جب تک وہ اس دنیا میں نہیں آئے تھے, بظاہر دنیا میں نہیں آئے تھے, ویسے تو ان کا نور ہم جانتے ہیں کہ خلق ہو چکا تھا بہت سالوں پہلے. جب خداوند متعال نے جو ہے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو خداوند متعال نے ان شخصیات کو, ان ہستیوں کو خلق کیا, ان کے نور کو خلق کیا. اس وقت نور خلق ہوا تھا, لیکن جسم مبارک جو ہے جب خلق ہوا اس سے پہلے خداوند متعال نے کتنی کتابوں میں جو آسمانی کتابیں ہیں, جتنے بھی انبیاء ہیں وہ جو ہیں رسول خدا کے آنے کی جو ہے وہ جانتے تھے کہ ایک آخری رسول آئے گا, اس کی نشانیاں بتائی ہیں اور ان کتابوں میں لکھا ہے. یعنی خداوند متعال نے پہلے ہی رسول خدا کا نام جو ہے وہ روشن کر دیا تھا. آگے دیکھیں جو ہے ایک لفظ انہوں نے یہاں پہ دیا ہے اور اس کا پھر وہ ترجمہ بتا رہے ہیں. ون تجبہو یعنی کہ برگزیدہ کیا, یعنی کہ روشن ان کا نام کیا, یعنی کہ ان کو جو ہے ایک اچھا انسان بنایا. آگے دیکھ کہہ رہے ہیں کہ اجتبلہو یعنی کہ اس کو خلق کیا. ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں کہ پھر دیکھیں اطاعت سے ان نعمتوں کا حق بھی ادا نہیں ہوتا. یعنی اطاعت اگر ہم کرتے بھی ہیں تو تب بھی ہم خدا کی نعمات کا حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اطاعت پر ثواب بھی مرحمت کرتا ہے, یعنی دیتا ہے. یعنی کہ انسان اطاعت کرتا ہے خدا کی تو یعنی خدا کے حرام کیے کو چھوڑ دیتا ہے. اطاعت کا کیا مطلب ہے قرآن؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نے حرام کیا ہے اس سے پرہیز کرنا اور جو خدا نے واجب کیا اس کو انجام دینا, یہ ہے اطاعت. اور اپنی جنت کی دائمی زندگی عنایت فرماتا ہے. یعنی دنیا کی چند روزہ اطاعت کے عوض, یعنی کہ آپ کی یہ 4 دن کی زندگی میں جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں آپ, اس کے بدلے آپ کو پوری جو مرنے کے بعد جو آپ کو زندگی عطا ہوگی وہ پوری جنت میں گزارنی, پتہ نہیں وہ ختم بھی نہیں, ابدی زندگی جب وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. انسان کو ہمیشہ جوان رکھا جائے گا. خدا نے انسان کے لیے اتنی نعمات صرف اس دنیا کے 4 دن کی زندگی کے لیے خدا نے کہا کہ ان 4 دنوں میں تم صرف میری اطاعت کر لو, میری بات مان لو, میرے اصولوں کو جو میں نے تمہیں دیے ہیں ان پر عمل کر لو, حرام سے پرہیز کر لو اور جو واجب کیا ہے اس کو انجام دے لو. اس کے بعد تمہیں مرنے کے بعد جو تمہیں میں نے اصل زندگی دینی ہے اس کو اگر تم دیکھ لو تو واقعی تم کوئی گناہ نہ کرو. یعنی اتنا خدا نے متعال نے کہا. آگے دیکھ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں اطاعت کے ایک لمحے کے مقابلے میں جنت میں ابدی زندگی عنایت فرمائی. یعنی صرف ایک آپ کا اطاعت کا یہ جو لفظ ہے, صرف آپ کا یہ اطاعت کرنا آپ کو جو ہے ابدی زندگی میں آپ کو کامیابی اس کے بدلے عطا ہوگی. چنانچہ تغیر اور تحریف کے باوجود آیت یعنی کہ کوئی بھی تغیر تحریف کا مطلب ہے کہ کسی تبدیلی, ٹھیک ہے, تبدیلی کس کا مطلب ہے, کریں کہ تبدیلی کے باوجود توریت اور انجیل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں تصریفات موجود ہیں. یعنی کہ رسول خدا کے آنے کی خبر دی گئی ہے. توریت استثناء میں مذکور ہے کہ خداوندہ تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا, تم اس کی طرف جو ہے وہ کان دھریو, یعنی کہ تم اس کی بات سنو. یعنی کہ جو آخری رسول ہے اس کی اطاعت ان تمام انبیاء نے بھی کرنی ہے جو ان سے پہلے آ چکے ہیں. کیوں رحمت للعالمین کہا گیا ہے, یعنی کیوں عالمین کے رسول کہا گیا ہے کہ تمام عالمین کے رسول خدا جو ہے وہ رسول ہیں, ان کی اطاعت سارے نبیوں پر واجب ہے کہ ان کی اطاعت کریں. یعنی خدا ان کا نام کیسے روشن کر رہا ہے کہ ہر نبی کو کہہ رہا ہے کہ جو وہ آخری رسول آئے گا تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے, تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. ہر نبی سے کہا ہے خدا نے, اور توریت میں بھی لکھا ہوا ہے. انجیل یوحنا میں لکھا ہوا ہے, یعنی یہ کتاب ہے انجیل, آپ کو پتہ ہوگی ہماری آسمانی کتابیں, اس میں بھی کہا کہ اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار یعنی کہ
فارکلیت جو ہے وہ بخشے گا جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی وہ یہی آخری رسول کے آنے کی جو ہے وہ دی جا رہی ہے، پیشن گوئی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک جو ہے رسول آئے گا، خدا کہہ رہا ہے۔ اگر دیکھیں لکھا ہے فارکلیت یونانی لفظ ہے، ٹھیک ہے، یونانی زبان ہوتی ہے نا، انجیل جو ہے وہ یونانی زبان میں لکھی ہوئی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ فارکلیت جو ہے یونانی لفظ ہے اور اس کا مطلب فارکلیٹ ہے، اس سے مراد ہے عزت یا مدد دینے والا۔ اس کا دوسرا تلفظ جو ہے فیر کلید، ٹھیک ہے، فیر کلید ہے، اور یونانی تلفظ پیراکلیٹ ہے، اس جس سے مراد عزت دینے والا، بلند مرتبہ اور بزرگوار ہے، جو محمد اور محمود کے قریب جو ہے اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ محمد یعنی ہم جانتے ہیں نا رسول خدا کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہاں پہ اس کتاب میں یہ اس لفظ سے لکھا ہوا ہے، اور اس کا لفظ جو اردو میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو محمد اس کا لکھنے کا معنی نکلے گا۔ اگر دیکھیں قرآن یعنی کہہ رہے ہیں کہ اور مبعوث کرنے سے پہلے انہیں منتخب کیا، یعنی رسالت پر مبعوث نہیں ہوئے تھے رسول خدا، اس سے پہلے ہی انہیں منتخب کر لیا گیا تھا رسالت کے لیے، جب مخلوقات ابھی پردہ غیب میں پوشیدہ تھی، یعنی کہ پردہ غیب میں تھی، ابھی کوئی مخلوق خلق نہیں ہوئی تھی، تبھی خداوند متعال نے ان کا نور خلق کر دیا تھا۔ کہہ رہے وحشت ناک تاریکی میں گم تھی اور عدم کے آخری حدود میں دبکی ہوئی تھی، اللہ کو اس وقت بھی آنے والے امور پر آگاہی تھی، یعنی جو آنے والے امور ہیں خدا ان کے بارے میں بھی جانتا تھا، اور آئندہ رونما ہونے والے ہر واقعے پر احاطہ تھا، یعنی کہ ہر آنے والا واقعہ خداوند متعال کی ذات کو پتہ ہے، خدا علم غیب جانتا ہے، یعنی اللہ کو اب کیا ہم کہیں کہ خدا علم غیب نہیں جانتا، وہ خدا کس نام کا جو علم غیب نہ جانتا ہو، اور تمام مقدرات کی جائے وقوع کی شناخت تھی، یعنی کہ تمام مقدرات یعنی جو چیز رونما ہونے والی ہے اس کے پہلے اس کے جو ہے اس کو جانتا تھا خدا، کہ جو چیز رونما آگے ہونے والی ہے، یعنی ہونے والے کو چیز کو خدا جانتا تھا۔ اگر دیکھیں انہوں نے لفظ دیا مکنون یعنی کہ پوشیدہ، مائل الامور انجام پانے والے امور، اللہ کا علم معلوم کے وجود پر موقوف نہیں ہے، بلکہ معلومات کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان پر احاطۂ علم رکھتا تھا، کیونکہ اللہ کے لیے بعد و قبل میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ جو چیز ہونے والی ہے اس کا خداوند متعال پہلے ہی علم رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے بعد و قبل میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ جو چیز بعد میں ہونے والی ہے ہمیں تو بعد میں پتہ چلے گی نا، لیکن خدا تو خدا ہے، وہ اس چیز کو پہلے ہی جانتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے زمانہ حائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا علم زمانی نہیں ہے، اس کے لیے ماضی اور مستقبل یکساں ہے، یعنی ہمارے لیے تو ماضی مستقبل ہوتا ہے نا، اس کے لیے ایک ہی جو ہے وہ زمانہ ہے، اور وہ خداوند متعال بہتر جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی زمانہ جو ہے وہ نہیں، ہمارے لیے تو جو ماضی ہوتا ہے یا مستقبل ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن خدا کے لیے وہ بھی ویسا ہی ہے جیسا ہمارے لیے ماضی ہوتا ہے، کہ جس کے بعد ماضی کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اگر یہ کہنے چنانچہ امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس وقت بھی عالم تھا جب کوئی معلوم موجود نہ تھا، یعنی کوئی چیز نہیں تھی، وہ تب بھی خداوند متعال عالم تھا، جانتا تھا، عالم نہیں جاننا، اور اس وقت بھی رب تھا جب کوئی مربوب نہ تھا، یعنی اس وقت بھی خدا دینے والا تھا جب کوئی لینے والا نہیں تھا جب تک، اور اس وقت بھی قادر تھا جب کوئی مقدور نہیں تھا، یعنی کہ ہر چیز پر خداوند متعال قادر تھا، جب کہ کوئی چیز خداوند متعال نے خلق بھی نہیں کی تھی اس سے پہلے بھی وہ قادر تھا۔